الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم سامعین گرامی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے اندر، سورہ نساء کی ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق جو بھی رسول آیا اسی لیے آیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں آنے والے ہر پیغمبر، ہر رسول کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی نہیں آیا مگر اس لیے آیا کہ اس کو دیکھ کر عبادت کی جائے، اس کی بات مان کر عبادت کی جائے، اس کے طریقے کو اپنا کر عبادت کی جائے. اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام معبود بن کر نہیں آئے، عبادت کیے جانے والے بن کر نہیں آئے، بلکہ عبادت کا طریقہ بتانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک شبہ بڑے اعلیٰ درجے پر، خاتم النبیین کے درجے پر فائز ہیں، لیکن معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے. عبادت کیے جانے والا نہیں ہے بلکہ عبادت کیے جانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. رسول کے بعثت کا مقصد لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتانا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگاؤں. یہ نہیں فرمایا کہ اپنی عبادت میں لگاؤں، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں لگاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عقائد میں بھی، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس چیز میں اتباع ہوگی، اس چیز میں اطاعت ہوگی، بلکہ ایک عام حکم ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے، سونے جاگنے کے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہو. مسلمان دین کے معاملے میں بھولے بالا اور ناسمجھ اور احمق اور بیوقوف بنتا ہے. بہت سارے عقائد کے باب میں، عقائد کے اندر جن پر اس کے دین کا دار و مدار ہے، جس پر اس کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اس میں بھی غلطی کر جاتا ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ بیٹھتا ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمران بیٹے ہیں اور حسین ان کے والد ہیں. عمران تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، بیٹا پہلے سے مسلمان ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا کرتے تھے اور آپ کی باتیں سنا کرتے تھے. حسین مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے قوم کے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، وجاہت والے آدمی تھے. پورے مکے کے اندر ان کی بات مانی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، ایک مرتبہ اور ایک درجہ رکھتے تھے. قریش نے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے مشورہ کیا کہ
کہ ہم حضرت حسین کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں کہ یہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان سے کہیں کہ میں کہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، جس دین کے تعلیم دیتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہمارے ہاں مخالفت اختلافات پیدا نہ کریں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو عمران کے والد تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بڑے قافلے کی صورت میں آئے، بہت سارے قریش کے بڑے بڑے کافر مشرک ان کے ساتھ، وہ اندر مجلس میں نہیں آئے، وہ قافلہ باہر بیٹھ گیا۔ حضرت عمران حسین کے والد حضرت حسین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، آتے ہی یہ کہنے لگے کہ اے محمد تجھے کیا ہوا کہ میں آپ کے بارے میں لوگوں سے باتیں سن رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے دیوتاؤں کو، خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کے والد کو جانتا ہوں کہ وہ بڑے محتاط آدمی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، معتدل آدمی تھے، آپ کو کیا ہوا کہ آپ ان کے بیٹے ہو کر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری بات سمجھائی کہ اے حسین تو کتنے خداؤں کو پوچھتا ہے، کتنے خداؤں کی عبادت کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے 7 خدا تو اس زمین کے اندر ہے اور ایک خدا آسمان میں ہے، ان 8 خداؤں کو میں پوچھتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی تنگی اور افلاس پیش آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو پھر کس کو پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ صرف آسمان والے کو پوچھتا ہوں، پھر کسی کو نہیں پوچھتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تجھے معلوم ہے کہ میری فریاد رسی، میری پریشانی کو دور کرنا، میری تندرستی کو دور کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہے، صرف اسی خدا کے بس میں جو آسمان و زمین کے اندر ہے، سب کا مالک، سب کا رب ہے، وہی کرتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ آپ دوسروں کو پوچھتے ہو، کیا اس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اس کی مرضی اور اختیار شامل ہے؟ یا آپ دوسروں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان سے آپ ڈرتے ہیں کہ میں اگر ان کو نہیں پوچھوں گا تو مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے سنی اور سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تو یہ جملہ کہا کہ میں نے کبھی بھی ایسے سوچا ہی نہ تھا، میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے جس نے ایسی پیاری بات کی ہے، اور میرے حالت تبدیل ہو گئی، میری کیفیت تبدیل ہو گئی کہ واقعی میرا کرتا دھرتا، میری پریشانی کو دور کرنے والا، میری مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف آسمان میں پایا جانے والا خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ مشکل وقت میں ہم اسی کو پوچھتے ہیں، تو عبادت بھی اسی کی کریں، دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہ اس نے ہمیں اجازت دی کہ تم دوسروں کو بھی پوچھو، نہ دوسروں کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہے، پھر کیوں ہم ان کو پوچھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکل و رنگ کی کیفیت کو سمجھ گئے اور مجھے دعوت دی کہ اسلام لے کر آ جاؤ، سلامتی والے ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو، سلامتی والے ہو جاؤ گے، نجات پانے والے، یعنی جہنم سے نجات پانے والے بن جاؤ گے۔ تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے درخواست کیا رسول اللہ، میری قوم، میری برادری، میرے ماں باپ، یعنی وہ مجھے برداشت کیسے کریں گے جب میں مسلمان ہو جاؤں؟ وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو سکھائی، اور وہ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میرے مقدر میں جو ہدایت ہے مجھے عطا فرما اور مجھے علم نافع عطا فرما۔ وہ صحابی خود ہی فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ میں نے کہا، یہ دعا میں نے کی، تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، میرا سینہ کشادہ ہو گیا، پھر مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہا، میں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ ان کو پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ ان کے بیٹے حضرت عمران جو پہلے سے مسلمان تھے، وہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سارا منظر
سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ. تو جیسے انہیں کرنا پڑا، ان کے بیٹا عمران آگے بڑھا، سب سے پہلے ان کے پیشانی پر، اپنے باپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پھر ان کے پاؤں کا بوسہ لیا. بس یہ ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، تو خوشی کا موقع ہے، ایک کافر آدمی، ایک بڑا سردار آدمی اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو رہا ہے، آپ کو تو مبارکباد ہونا چاہیے، آپ کو رونے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ میں عمران اور اس کے والد کا حالت دیکھ کر مجھے رونا آیا. وہ کیا؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جب یہ باپ کفر کی حالت میں میری مجلس میں آیا تو بیٹے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کو کوئی منہ نہیں لگا. لیکن یہی باپ جب مسلمان ہوا تو اسی بیٹے نے اس کا حق ادا کر دیا. یہ جب اندر آیا تو بیٹا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس کو دیکھا تک نہیں، اس سے پوچھا تک نہیں، اس کو جگہ بھی نہیں دی. لیکن یہی باپ جب مسلمان ہو گیا تو بیٹا آگے بڑھ کر اس کے پیشانی کو بھی بوسہ دے رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دے رہا ہے، اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دے رہا ہے. تو مجھے اس منظر کو دیکھ کر مجھے رونا آیا، اور یہ خوشی کا رونا تھا، غم کا نہیں تھا. اس واقعے کو بیان کر کے میں دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کافر ہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے. وہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا صرف اللہ. میں بتوں کو پوچھتا ہوں لیکن یہ بھی مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. تو میں مسلمان سے شکوہ کرتا ہوں جو اللہ کے اوپر ایمان لایا، جو قرآن پر ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس سے میں شکوہ کرتا ہوں کہ وہ کفر کی حالت میں جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. لیکن آج کا مسلمان قرآن پڑھنے والا، آج کا مسلمان نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، ربیع الاول کا جشن منانے والا اور بہت کچھ کرنے والا، وہ پیر مرید اور اسی طرح اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے بہت کچھ توقعات رکھتا ہے کہ مجھے جنت میں لے جائیں گے، مجھے جہنم سے لے جائیں گے. تو وہ صحابی رسول بعد میں بنا ہے، پہلے کافر اور مشرک تھا، لیکن اس کفر اور شرک کی حالت میں بھی وہ یہ جانتا ہے کہ میری پریشانی، میری مصیبت اگر کوئی دور کرتا ہے تو صرف آسمان والا خدا کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. تو اس بات کو سوچ کر ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق، اللہ پر اعتماد، اللہ سے امید، اللہ کی عبادت، اللہ کا مشکل کشا ہونا، اللہ کا حالت روانا اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اس کائنات میں کوئی میرا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی مجھے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ صرف اللہ ہی کر سکتا. دوسری بات جو اسی حدیث مبارکہ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اتباع نبوی، اطاعت نبوی. دعوت تو ہر ایک کرتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، سنت کی تعلیم، یہ سب ہم کرتے ہیں. لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور تعلیم آپ کے اندر نہیں ہوگا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعرہ بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کو برا بھلا کہنے سے نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر کہ انہوں نے، حضرت عمران نے اٹھ کر اپنے والد کے پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا، ان کے پاؤں پر بوسہ دیا، اس ادب اور احترام اور اس تربیت اور اس طرح کا محبت کا اظہار کرنا اور عظمت کا اظہار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے. چنانچہ ایک آدمی جتنا بھی دعوی محبت کرے، اگر اس کے اندر اس کی والدین کی محبت نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، تو وہ سنت رسول پر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سارے دین کی باتیں، سارے احکامات، سب کچھ سکھائے تھے، بتائے تھے. اس صحابی کا اپنا عمل نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ بھائی کہ ماں باپ کی قدر و عزت ایسی ہونی چاہیے. عبادات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے. صرف عقائد کے اندر نہیں، ایک آدمی کی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کے مطابق. عبادات کے اندر بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھا،
رات غالباً تہجد کا وقت ہوگا، بالکل آخری لمحات تھے تہجد جب ختم ہونے کی، اس صحابی نے معمول کے مطابق پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ آپ وضو فرمائیں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ تو وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی لگی، اتنا پسند آیا کہ سفر ہے، آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن یہ صحابی میری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہارے دل میں کیا ارمان ہے، کیا خواہش ہے، اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس صحابی نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنتی بھی بن جاؤں اور جنت میں آپ کا ساتھ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی ہے، کوئی اور چاہت بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہی بات ہے، تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ مدد کرو۔ اور مدد کرنا کیا ہے کہ بہت سارے سجدے، کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھا کرو۔ یعنی میں دعا کروں گا، اللہ سے تمہارے لیے مانگوں گا، میری دعا کی قبولیت کا دار تمہارے نیک اعمال کرنے پر ہے۔ اگر تم عبادت کرو گے، نفلی عبادت کرو گے، تو میری دعا تمہارے حق میں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی، اللہ تمہیں جنت بھی نصیب کرے گا اور میری رفاقت بھی تمہیں نصیب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم میری اعانت کرو، تم میری مدد کرو، مطلب یہ ہے کہ میں مشکل کشا نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں جنتی بنانے والا نہیں، میں جہنم سے نجات دلانا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ ہاں، میں اللہ کے بارگاہ میں تمہاری درخواست کر سکتا ہوں، میں اللہ کے بارگاہ میں تمہاری دعا کر سکتا ہوں، لیکن اس دعا کی قبولیت کا دار مدار بھی تم پر ہے کہ تم یہ نیک عمل کرو گے یا عبادت کرو گے، تو پھر اللہ پاک میری دعا کو تمہارے حق میں قبول کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو اس واقعے سے، اس حدیث مبارکہ سے، اس حکایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی کہ میں مشکل کشا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، میں تمہاری حاجت کو، تمہارے ارمان کو پورا کروں گا، نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم عبادت کرو، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، درخواست کروں گا، اللہ میری دعا کو تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ بھئی کہ وہ سنت کے مطابق نوافل کا اہتمام کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں نصیب ہوگی۔ فرض نماز تو وہ صحابی تھا، پڑھتا تھا، تہجد ہی پڑھتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نوافل، آپ کے سجدے، آپ کی تلاوت، آپ کی نماز میری سنت کے مطابق بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر ارمان کیا ہے، اس آدمی کو بہت اچھا سمجھا ہے اور بڑا اس کو خیر و برکت والا سمجھا ہے، جس کا نمازوں میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اہل و عیال والا ہوتا ہے، زیادہ اس کی شہرت نہیں ہوتی ہے، بس اس کا زیادہ تر کام نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ بس یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امتیوں میں سے محبوب آدمی ہے، پسندیدہ آدمی ہے۔ آج مسلمان فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، اور آج مسلمان سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، نماز جیسی ختم ہوتی ہے چھلانگ مار کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بزرگ کی بات میں نے بار بار بتائی ہے اور بہت اچھی بات ہے، سب کو اس پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کرو کہ شاید میرے جنت میں جانے کا یہی سبب بن جائے، یعنی اللہ پاک اس کو ایسے اعلیٰ درجے میں قبول کر لے کہ بھئی کہ شاید اسی کی برکت سے اللہ پاک میری مغفرت فرما دے۔ ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، اس ڈر اور خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کے باوجود ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو 2 رکعت نفل پڑھنا، 4 رکعت نفل پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ہمیں بہت جلد بازی ہے، مسجد سے اور مسجد کے اندر اعمال کرنے سے تھوڑی سی وہ ہے، پریشانی ہے، اس لیے مسجد کے اندر مسلمان نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر تجھے جنت میں جانا ہے اور جنت میں بھی میری معیت میں، میری رفاقت میں جانا ہے، تو پھر یہ کام کرو کہ بھئی کہ تمہاری نماز بہت زیادہ ہو، کثرت سے نوافل پڑھنے والے ہو، اور بڑے تسلی سے اور اطمینان سے نماز پڑھنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی کہ 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں آدمی پڑھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جب پڑھتے تھے تو کیا رکوع ہوتا تھا اور کیا سجدہ ہوتا تھا،
اتنے لمبے لمبے سجدے اور اتنے لمبے لمبے رکوع ہوتے تھے، بس اس کی حیرت اس کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، کیا ہماری کبھی نماز ایک دن ایسے ہوئی ہے؟ میں تو بہت بڑا شکوہ کرتا ہوں مسلمان سے کہ اس کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بھائی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اور احترام میرے دل میں ہے، آپ کی شفاعت مجھے مل کر رہے گی۔ اس صحابی کو کیوں فرمایا کہ تو نمازیں پڑھا کر، نوافل کا اہتمام کیا کر، پھر میں تیرے حق میں دعا کروں گا، پھر میری دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف دعوت سے، صرف یہ کہنے سے کہ بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت اس سے نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ عید کا خطبہ دینے والے تھے، عید کی نماز پڑھانے والے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے لگا، تو حضرت علی نے اس کو منع کیا کہ نہیں بھائی نہیں پڑھو، تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے نماز سے روکتے ہیں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ مجھے اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے نماز سے نہیں روکتا، اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا، اس وقت اس طریقے پر نماز پڑھنے سے تجھے روکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ شرعی مسئلہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ دیکھیں عید کے دن چاہے چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک آپ عید سے فارغ نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، نہ مسجد کے اندر پڑھنا ہے، نہ گھر میں پڑھنا ہے، نہ عیدگاہ میں پڑھنا ہے۔ ہاں واپس آ کر اپنے گھر میں اپنی مسجد میں پڑھے تو الگ بات ہے۔ تو میں تجھے اس لیے روکتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت بھی اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہے، اس وقت نجات کا در جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور تعلیم کے مطابق ہو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بڑی عبادت، خشوع خضوع والی عبادت اور بڑے سے بڑے ریاضت اور محنت والی عبادت سنت کے مطابق نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی قبولیت کی امید نہیں۔ اور یہ ساری کمزوریاں آج کل کے زمانے کے اندر بہت سارے ایسے مسلمانوں کے اندر ہیں جو اگرچہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، عشق نبوی کا دعویٰ نہیں کرتے، سنت پر عمل کرتے، لیکن پھر بھی کمزوری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں پیدا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے دیکھنا، آپ کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھنا، درود شریف محبت سے پڑھنا، یہ سب کے سب کارہائے نمایاں بہت بڑی بڑی عبادتیں، بلا شک شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یقینی بات ہے، اللہ کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے تو ایک عالم سے یہاں تک سنا ہے کہ محمد کہنا بھی صحیح نہیں ہے، محمد تشدید لگا ہوا ہے، غنے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ آپ کسی اپنے بھائی کا، اپنے باپ کا، اپنے استاد کا نام نہیں لے رہے ہیں، اس شخصیت کا نام لے رہے ہیں جس جو وجہ کائنات ہے، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن اس محبت کا کچھ تقاضا ہے، کچھ احترام ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی غلو میں آ کر، محبت میں غلو میں آ کر اپنے فرائض کو، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ جس طرح اس امت کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، عیسائی بھی اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اس دنیا میں موجود تھے اور جب تک ان کی صحیح تعلیمات دنیا میں موجود تھی، اگرچہ مسلمانوں کی محبت زیادہ ہے، مسلمانوں کا احترام اور مسلمانوں کا مقام زیادہ ہے، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے محبت رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو بتایا کہ میری محبت پہ غلو نہیں کرنا، جیسے کہ عیسائیوں نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کے بارے میں غلو کیا، ان کا اللہ کا جز، ان کو معبود بنایا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ محبت ایک قلبی چیز ہے، دلی چیز ہے، جس کو اردو میں دل لگی کہتے ہیں۔ اس کے اثرات کا ظہور ظاہر میں ہوتا ہے، اس کے اثرات بدن پر نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، لیکن زبان سے، نعروں سے، کچھ لکھنے سے، کچھ تحریر سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل اور مکمل طریقے پر ہو،
آپ دیکھنے میں اس کو سیدھا سادہ بولا بالا آدمی سمجھیں اور اس کے دل میں اللہ کو اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے متعلق، ان دونوں میں سے کسی ایک سے متعلق میں نے پڑھا ہے، وہاں پر بھی یہی لکھا ہوا دونوں میں سے ایک، نام کی صراحت نہیں کی کہ کون تھا۔ ان کے سامنے شربت لایا گیا، ایسی شربت جو خالص دودھ تھا اور اس میں شہد ڈالا گیا تھا، گلاس ہاتھ میں لے اور رو پڑے، اور پھر فرمایا کہ بھئی کہ میں اس کو نہیں پیوں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، بالکل حلال چیز ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال نہ فرمانا، اس کی نوبت نہیں آئی، کبھی ایسا موقع نہیں ہوا، حکم نہیں دیا تھا کہ اس کو استعمال نہیں کرو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ایسی نوبت نہیں آئے، اس طرح پینے کا موقع نہیں ہوا۔ تو صحابہ کے دل میں حضور کی محبت اتنی تھی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ نہیں کرتے تھے، حلال ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ بینک میں پیسے رکھنا حرام ہے تو کہتا ہے کہ مجبوری، کیا ہوا؟ بہت سے علماء اس کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، تصویر حرام ہے، ناجائز ہے، مت نکالو، تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ علماء کرتے ہیں۔ بھائی تجھے علماء کے اطاعت کرنی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی؟ تجھے حدیث مبارکہ پر چلنا ہے یا لوگوں کے فتووں پر چلنا ہے؟ تو یہ صحابی نے اس طرح عمل کر کے امت کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے بتانا ہے کہ مجھے حضور سے ایسی محبت ہے۔ اور علماء نے جو یہ فرمایا کہ محبت قلبی چیز ہے، دلی چیز ہے، اس کا اظہار آپ زبان سے کریں، آپ لکھ کر کریں، آپ نعرے لگا کر کریں، اس سے نہیں ہوتا۔ آپ کی ادا، آپ کی شکل و صورت، آپ کا لباس، آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاق بتائیں گے کہ بھئی کہ محمدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا، مشہور بات ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، دو خواتین کا جھگڑا تھا ایک بچے سے متعلق، ایک نے کہا کہ یہ میرا، دوسرا نے کہا کہ میرا بچہ ہے، دونوں نے کہا کہ ہمارے ہیں۔ وہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ چھری لے کر آؤ، میں اس کو دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا ایک کو دے دوں گا، آدھا ایک کو دے دوں گا۔ تو جس کا وہ بچہ تھا اس خاتون نے کہا کہ نہیں نہیں میرا نہیں، اس کا، اس کو دے دو۔ سلیمان علیہ السلام یہی جاننا چاہتے تھے، یہی معلوم کرنا چاہتے تھے، جس کا بچہ ہوگا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہا ہاں اس کو کاٹ دو۔ یہ محبت کے معلوم کیے جانے کے ذریعے سبب آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہندوستان کے واقعے میں نے آپ کو بتایا ہے، بار بار بتایا، بڑی دلچسپ بات ہے، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اور اسی طرح کا اس کا نظریہ ہونا چاہیے۔ ایک قادیانی نے آ کر ایک لوہار کو جو کہ مسلمان تھا اس کو قادیانی ہونے کی دعوت دی، مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریفیں بیان کی کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بہت اس کے صفات بیان کی۔ تو وہ لوہار خنجر لے کر اٹھا اور اس کو پکڑ کر نیچے گرایا اور اس کے گلے میں خنجر رکھ کر کہا کہ بول، مرزا محمد قادیانی ایسا ہے، ایسا ہے، ماں بہن کی خوب گالیاں اس کے منہ سے نکلوائی، جو اس کے زمان میں تھا سارے کی سارے گالیاں اسے نکلوائی، اور پھر کہا کہ یہ خنجر تم لے لو اور میرے گلے پر رکھو اور مجھ سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو۔ خود اس سے درخواست کی، خود کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا کس کے دل میں اپنے نبی کی محبت، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے حضور سے زیادہ محبت ہے یا تمہیں اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے۔ اس نے تو بہت ساری گالیاں دے دی، مسلمان کو اس نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ میرے زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط نہیں جاری ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا نہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور سے محبت کرو، قرآن نے یہ کہا کہ اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ جو کام پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ کرنا یہ کمال ہے۔ محبت کا اظہار اور دعویٰ کرنا، وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ تو ایسے ہی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں ایک آدمی میں لنگر چلاتا ہوں۔ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے یہ کرنا، یہ تو دکھاوا ہے، اس کا تو شرک کا گناہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ کی نماز کا، آپ کی روزے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیا عبادت۔ اسی طرح حضور کی محبت آپ کے دل میں ہو
اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا عمل، آپ کا طریقہ لوگوں کو بتائے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، مسلمان آدمی، خدا کی قسم اگر وہ صحیح مسلمان ہے، اس کا داڑھی رکھنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. کسی سے ڈر اور خوف، کسی کی محبت کی وجہ سے نہیں رکھتا، صرف اس وجہ سے رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داڑھی رکھی ہے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں. اور بہت سے معاشرے کے افراد، لوگ نوجوان اس کو تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ملا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، لیکن وہ ان سب کی باتوں کو سننا گوارا کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اور سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. اب اس آدمی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے حضور سے محبت ہے. دیکھنے والا خود ہی کہے گا بھائی کہ اس کے واقعی اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے رکھی. اگرچہ فرض نماز میں حاضر نہ ہو، اگرچہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن دیکھنے والا تو یہی کہے گا بھائی یار یہ آدمی ایسا، یہ مسلمان ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو آپ دیکھیں، کوئی بھی سنت اگر آپ کے اندر ہے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ اللہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو عطا کی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.